الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي أن فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما فصبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكم من خادم متفق علیہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب خاتون جنت بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اپنی تکلیف کی شکایت کرنے کے لیے، جو ان کے ہاتھ کو چکی سے پہنچی تھی، انہیں جب خبر لگی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم اور غلام اور خادمائیں آئی ہیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، اور وہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا شکوہ، اپنی شکایت عرض کر کے چلی گئی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واپس تشریف لائے تو اماں جی عائشہ نے یہ قصہ عرض کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سن کر اماں جی عائشہ نے جب بتایا، وہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رات کو تشریف لائے۔ اس وقت نہیں آئے، رات کو آئے جب ہم بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اٹھنے لگے تو میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیٹھے رہو، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان آپ بیٹھ گئے، دونوں نے آپ جناب کے قدم مبارک پکڑ کے بوسہ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی ٹھنڈک کو ہم نے محسوس کیا۔ پھر فرمایا میں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب تم اپنے بستر پر پڑ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ مسلم اور بخاری دونوں میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے اپنی چاروں شہزادیوں کو پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ آج کا کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح نہیں رکھتا۔ باپ کے گھر میں بیٹیاں ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں، پھر جب آگے جاتی ہیں تو آگے معاملات کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ سسرال میں کل میں انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن میں ساس اور بہو کے درمیان ایک اور حدیث کے ضمن میں عرض کروں گا، آج اس معاملے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ساری شہزادیوں کو حضور نے پیار سے پھولوں کی طرح رکھا، اور آقا جی نے بالخصوص خاتون جنت، کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اور چھوٹی بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے بنسبت دوسری بیٹی۔ یہ نہیں کہ باپ کے دل میں بڑی بیٹیوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، باپ کے لیے ساری اولاد ایک ہی ہوتی، وہ کسی میں فرق نہیں کرتا۔ ہاں البتہ کوئی زیادہ جو ہے وقت اپنے باپ کا حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی آپ نے کر دی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں کوئی خادمائیں تو تھیں نہیں، تو اماں جی خاتون جنت کام بھی خود کر رہی ہیں، جسے کپڑے، ظاہر بات ہے جب بندہ جھاڑو پونچھا کرتا ہے، کام شام کرتا ہے تو کپڑے بھی کالے پڑ جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں آپ کے چھالے پڑ کے نا جی، وہ چھالے پھٹ کے زخم بن گئے تھے۔ چکی آپ چلائیں نا تو لگ پتے جاتے ہیں قبلہ۔ آپ کبھی
زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے تو ایک آدھ مرتبہ چکی پھیر کے دیکھیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ایک دو پھیرے دینے سے جب ہمارے ہاتھ کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اماں جی کا کیا حال ہوگا جن کا ٹوٹل گزر بسر ہی اس کے اوپر تھا۔ تو آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو جا کے انہوں نے اپنے زخم شدہ ہاتھ دکھانے چاہے تو اماں جی عائشہ موجود تھی، آگے باری ان کے گھر کی تھی، اماں جی عائشہ موجود تھیں۔ اب خاتون جنت نے جب اپنے والد گرامی کو نہیں پایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں اصلی ماں نہیں ہے، انہوں نے اماں جی عائشہ کو اپنی ماں سمجھ کے ہی وہ شکوہ کر دیا کہ دیکھو اماں جی میرے ہاتھوں کی کیفیت ہو گئی۔ ہاں جی، خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی زوجہ اماں عائشہ کو امی جی کہہ کے پکار کے ان کو اپنا شکوہ کر کے آ رہی ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو آقا جی کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہیں تو ایک خادمہ اگر آقا جی مجھے بھی عنایت فرما دیں، میرے کپڑے بھی نہیں صحیح رہتے، ظاہر بات ہے بیٹیاں جب گھر میں بیٹھی رہتی ہیں کہاں کپڑے خراب ہونے، لیکن جب کام کرنا ہے تو پھر تو سارا کچھ گڑبڑا جانا ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر اماں جی اگر آپ آقا جی سے سفارش کر دیں گی، گزارش کر دیں گی تو میں کہتا ہوں قربان جاؤں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی پاک دامنی پر اور ان کی محبت پر۔ فاطمہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر آپ نے حضور کو شکوہ عرض کیا، یا رسول اللہ بیٹی آئی تھی اور یہ لے کے آئی ہے۔ تو کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے پاس خادم بھی موجود تھے، خادمائیں بھی موجود تھیں، حضور کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں اتنی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی نشانی ہے کہ جو حضرت قیامت کے دن تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ جو کہتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان لوگوں کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، وہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوتے تھے صدیق اکبر، وہ دربار نہیں تھا، وہ مسجد نبوی تھی جہاں پر بیٹھ کر سارے فیصلے ہوتے تھے۔ او جناب بی بی صاحبہ دربار میں چلی گئی، صدیق اکبر چھوٹے ہیں، میرے آقا جی بڑے ہیں۔ اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اقمہ شکوہ لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، اماں جی عائشہ نے سفارش کی۔ اب حضور نے کیا عمل کیا؟ حضور آئے، تشریف لائے، اور جب وہ سو رہے تھے آپ بیٹھے، آقا جی نے ارشاد فرمایا بیٹا اچھی بات ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات کی، باپ سے مانگنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں، اب مشقت کریں۔ بیٹا میں اس کا حل بتا دیتا ہوں، یہ تو خادم خادمائیں جو ہیں یہ تو دنیاوی مال ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا، یہ نہیں آگے چلنے والا۔ میں آپ کو ایسا عمل بتا دیتا ہوں بیٹا جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور یہ جو تسبیح فاطمہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہاں جی ہر نماز کے بعد تقریباً میرے تو الحمدللہ یہ معمول ہے، میں یہ لازمی تسبیح پڑھتا ہوں، اور رات کو سونے سے بھی پہلے۔ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خادمان نہیں دیں، آقا جی نے فرمایا بیٹا اس طرح کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب کیا کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصب کر لیا خاتون جنت کا حق۔ بیٹیوں کو ہمیشہ محنت سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا وہ حالات تھے اس کے مطابق زندگی آپ گزارو، اب یہ حالات ہیں میرا بیٹا، یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے جب اپنی ماؤں کو، میری بڑی بہنیں ماشاءاللہ، میری 9 کی 9 بہنیں جب بیائی گئی نا جی، میری ماں نے، میری بڑی اماں جان نے، ابا جی نے ایک بات ان سے کہہ دی، پتر ہستے وستے جا رہے ہو تو تواڈے جنازے آنے چاہیے نے، اتوں روز کے ساڈے کول نہیں آنا، خوشی خوشی ہزانہ ماری آؤ۔ آپ نے آنا ہے تو بیٹا صلح صفائی کے ساتھ آنا ہے، لڑائی جھگڑا مار کٹائی یہ لے کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ بیٹا آج کے بعد ساس اور سسر تیرے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کی شکایت کوئی نہیں لگایا کرتا۔ اللہ اکبر، یہ وہی تعلیم تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو دے رہے ہیں، خاتون جنت کو۔ دیکھ رہے ہیں
کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑ کے وہ گوشت اڑ کے وہاں پہ زخم بن چکے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نوکرانی دے دوں، نہ، حوصلہ دیا، ہمت دی، بیٹا صبر کر میرا بیٹا، یہ وظیفہ کر لیا کر، تھکاوٹ بھی ادھر جایا کرے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آخرت بھی تیری جو ہے نا جی کامیاب ہو جائے گی۔ بیٹیوں کو اگر یہ تعلیم دے دی جائے نا حضرت، طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ بہن، یہ بہن بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں، یہ اتنے بڑے تنازع کیوں نہیں بنتے؟ بہن بھائی لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سارا کچھ کر دیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپس میں ٹھیک ہو گئے، ایک آدھے دن کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ لیکن یہ شادی کے بعد اتنے خوفناک کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ حالات اتنے کیوں بگڑ جاتے ہیں کہ تیرے پرا دی بڈھی نے مینوں اے کہتا، تیرے پرا نے مینوں اے کہتا، لو جی سالوں کی جدائیاں پڑ گئی۔ حضرت محنت بھی کرنی پڑے گی، بچیوں کو حوصلہ بھی دینا پڑے گا، پھر گھروں میں کامیابیاں آئیں گی۔ دین کو جب تک ہم یہ تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر نہیں نہ چلیں گے حضرت، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جہالت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آ رہی ہیں خاتون جنت، آقا جی کے پاس موجود بھی ہے، حضور نے نہیں دیا، پکڑنا چاہیے یار۔ خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آپ تشریف لے کے گئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے آقا جی کا ہی فرمان سنا دی۔ اماں جی نے سنا، بالکل خاموشی سے آپ تشریف لے گئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے نا جی، ایک بندہ ایک بات سنتا ہے، ایک بات نہیں سنتا۔ اب کسی کا نہ سننا، یہ ہم اس کی شان میں کوئی توہین تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ تو توہین ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خاتون جنت آپ کے والد گرامی کا یہ فرمان ہے اور میں قربان جاؤں سیدنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ابا جی کا فرمان ہے تو مجھے سر آنکھوں پر، لیکن اس فرمان کو اتنا بڑا تنازع بنا کر اتنا بڑی جنگ کھڑی کر دینا حضرت، یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔